بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ کی اسکرین پر جو شخص نظر آ رہا ہے یہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں بلکہ اسرائیل کی ٹاپ لیول اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ اس کا نام امیت سیگل ہے۔ بنیادی طور پر یہ اسرائیل کے اندر ایک جرنلسٹ ہے، اور وہ جرنلسٹ جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ چلاتا ہے، وہی بیانیہ جو یہ بتاتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا نہیں۔ آپ نے ایسے بہت سے ٹاؤٹس اور اینالسٹ دیکھے ہوں گے، یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے کہ اس نے آج اسرائیل کے میڈیا میں ٹاپ میڈیا آؤٹ لیٹ پر کیا لکھا ہے۔ اس کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے۔ اس نے کہا ایران کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، اب اگلا نمبر طیب اردگان کا ہے۔ اس کے مطابق اب جو باری آ رہی ہے وہ ترکی کی ہے، اور اب ہم نے اردگان کو ٹھکانے لگانا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس نے کیا کہا ہے اور اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس نے بنیادی طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایران میں اگر رجیم ختم ہو جائے، آیت اللہ چلا جائے، سب کچھ تبدیل ہو جائے اور وہاں پاکستان جیسی کوئی حکومت آ جائے، تو اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ حکومت مکمل طور پر اسرائیل کی حامی ہوگی تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسی حکومت آ سکتی ہے جہاں نہ جمہوریت ہوگی نہ کوئی اور نظام۔ اس نے پاکستان کا نام لیا اور کہا کہ پاکستان جیسی ہوگی، بس وہاں اس نوعیت کی صورتحال ہوگی۔ مگر یاد رکھنا وہ حکومت بھی اسرائیل کے فائدے میں نہیں ہوگی۔ البتہ اس کے مطابق اب ایک بات واضح ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے ہمیں مزید خطرہ نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ ایران کے اندر لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، لہٰذا ہم نے رجیم کو تباہ کر دیا ہے اور وہ کمزور ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اب ہمیں ایران سے کوئی بڑا خطرہ نہیں، صرف ایک آخری چال باقی ہے۔ جب بھی ہم چاہیں ان کی حکومت گرا دیں گے اور وہ وقت اب قریب ہے۔ یعنی اس کا اشارہ امریکہ کی طرف تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایران کو تو ہم کچل چکے ہیں، ایران اب اس قابل نہیں رہا کہ ہم اسے کوئی سنجیدہ خطرہ سمجھیں۔ اس نے بشار الاسد کا حوالہ دیا، کہا حزب اللہ کو ہم نے تباہ کر دیا، حماس کو ختم کر دیا گیا، اب ایران کی جو ایٹمی تنصیبات تھیں وہ ہم نے تباہ کر دیں اور اندرونی طور پر ایران کو کمزور کر دیا ہے۔ اس کے مطابق اب ہمارے سامنے صرف ایک ہی خطرہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ پوری امت مسلمہ میں صرف ایک ہے، ترکی اور اردگان۔ اس نے کہا کہ ترکی شام کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے، ممکن ہے مصر میں سیسی کی حکومت گر جائے، لبنان یا قطر کے ساتھ مل کر ترکی کو اتحاد بنا لے۔ ایسی صورت میں اردگان کو گرانے کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا، اور اب اگلا نمبر اسی کا ہے، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس نے کہا سب سے پہلے ہم ترکی کی معیشت کو تباہ کریں گے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ کوئی بھی لیڈر جو عوام میں مقبول ہو اسے براہ راست چھیڑنا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ یہ سبق ہمیں ایران کے تجربے سے ملا ہے، لہٰذا ہم یہ حکمت عملی اختیار کریں گے کہ پہلے ترکی کی معیشت گرائیں گے، ترک لیرا کو نیچے لے جائیں گے، سٹاک مارکیٹ کو گرا دیں گے اور وہاں حالات کو تباہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں جا کر باقی کام کیا جائے گا۔ اس نے کہا یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ مشرق وسطیٰ میں صرف ایک ہی ملک ہے جو ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اور وہ ترکی ہے۔ پوری امت مسلمہ میں صرف ایک ملک۔ ابھی تک ہمیں ترکی سے براہ راست خطرہ نہیں رہا، لیکن جس طرح وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اگلا آیت اللہ خمینی وہ خود بنے۔ اس نے کہا کہ آیت اللہ خمینی کے بعد اور آیت اللہ علی خامنائی کے بعد ہمارا اگلا نشانہ ترکی ہوگا۔ کہ رجیم کو تباہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ یہ کہ ترکی کا اردغان اس خلا کو پر کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اب ہمیں یہ کام کرنا ہے، اب ہمارے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچا، چنانچہ اب ہر صورت ترکی کو تباہ کرنا ہوگا تاکہ آئندہ کوئی جرت بھی نہ کر سکے۔ باقی اس کے بعد اس نے کہا کہ قطر نے جو الجزیرہ کے ذریعے ہمارے خلاف کیا ہے، اس کے بعد قطر سے بھی نمٹنا ہے۔ اس نے کہا کہ سعودی عرب کا معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب کچھ عرصہ پہلے ایران کے خلاف تھا، مگر اب وہ ایران کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی طرف بھی نہیں آ رہا۔ لہٰذا اگر حقیقی معنوں میں ہمیں کسی سے خطرہ ہے تو وہ ترکی سے ہو سکتا ہے، اسی لیے اب اس کا نمبر آ گیا ہے۔ اس نے کہا پہلے ہم ایران سے نمٹ لیتے ہیں، اس کے بعد اب ہم ترکی سے نمٹنے جا رہے ہیں۔ ہم ان کی معیشت کو اس حد تک برباد کر دیں گے کہ عوام خود ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ذرا سمجھیے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل وہی ماڈل ترکی میں نافذ کرنے جا رہا ہے جو اس نے ایران کے اندر ڈپلوائے کیا تھا۔ معیشت خراب کی جائے گی، ترکی پر پابندیاں لگائی جائیں گی، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ترکی کو نیٹو سے نکال دیا جائے۔ لیکن نیٹو کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ نیٹو خود اپنے وجود کو توڑنے کی طرف جا رہی ہے۔ ٹرمپ گرین لینڈ کے معاملے پر ان سے لڑ رہا ہے، تباہی مچا رہا ہے اور نیٹو کے خلاف کھل کر جا رہا ہے۔ سب سے بڑی لڑائی تو ان کی آپس میں چل رہی ہے۔ نیٹو آج نہیں تو کل ٹوٹنے والی ہے، اور جب نیٹو ٹوٹے گی تو اسرائیل سب سے پہلے یہ کرے گا کہ ترکی کو وہاں سے نکالے تاکہ آرٹیکل 5 والا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ اب اسے اصل خطرہ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ قطر کے سابق وزیر اعظم جاسم ثانی نے یہ بات کہی ہے کہ سب سے پہلے ترکی، سعودی عرب، پاکستان اور مصر کا اتحاد ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے قطر کو بھی اس میں شامل کیا جانا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اتحاد آرگینک بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ اب پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں، اور سب سے بڑا خوف انہیں یہی ہے کہ اگر یہ اتحاد بن گیا تو یا تو وہ برباد ہو جائیں گے، یا پھر یہ کہ مسلم امہ کی کوئی نیٹو جیسی فوج وجود میں آ جائے۔ اس لیے ان سب کو ایک ایک کر کے توڑنا ہے، اور ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ جلد از جلد ایران سے فارغ ہو جاؤ اور ایران کے اندر یہ سب کچھ کر دو۔
اس نے کہا کہ اگر ایران میں آیت اللہ اور ان جیسے تمام لوگوں کو مار دیا جائے اور کوئی اور حکومت آ بھی جائے تو فوج اندر سے اپنا کوئی بندہ آگے لے آئے گی۔ اس نے پاسداران انقلاب کی بات کی کہ پاسداران انقلاب اپنا آدمی لے آئے گا، کوئی نام نہاد جمہوریت آ جائے، ایشیا، ایران یا اس قسم کی کوئی چیز آ جائے، وہ پالیسی نہیں آنے والی، یہ بات آپ بھول جائیں۔ لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں ایران سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا، پھر جہاں سے اصل خطرہ ہوگا ہم اس کی طرف بڑھیں گے، ہم ترکی کی طرف جائیں گے تاکہ یہ کوئی اتحاد نہ بنا سکے، لبنان کے ساتھ نہ کھڑا ہو، مصر کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ نہ کر لے۔ ہمیں ان کی بنیادیں توڑنی ہیں، ہمیں یہی کام کرنا ہے، اور اب وہ رخ کر چکے ہیں ترکی کی طرف۔ اب آپ ذرا دیکھیے، یہ سب کچھ کھل کر کہا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب باتیں چھپ چھپ کر اشاروں میں ہوتی تھیں، وہ دن گزر چکے ہیں۔ دیکھیے، انہوں نے ایران کے جرنیلوں کو مارا، آج ایران میں جو احتجاج ہو رہے ہیں ان کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے یحییٰ سنوار کو مارا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ حماس کی کمر توڑ دی گئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ حزب اللہ کی بھی کمر توڑی گئی، اگرچہ اس بار حزب اللہ نے انہیں کافی نقصان بھی پہنچایا، لیکن حسن نصر اللہ کو انہوں نے مار دیا، کئی لوگوں کو مارا، اور یہ سب ظاہر ہے انفارمیشن کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور اب ترکی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو چکا ہے کہ اب وہ اسی سمت بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بر وقت کھڑے نہیں ہوتے، جب آپ غزہ جیسے معاملے پر عملی مدد کے لیے آگے نہیں آتے، تو پھر ایک ایک کر کے سب کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ غزہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کی واضح مثال ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ایک نام نہاد بورڈ آف پیس بنا رکھا ہے، جس میں سارے مسلم ممالک کو بلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم غزہ کو ری بلڈ کریں گے۔ اب ذرا سمجھیے، غزہ کو ری بلڈ وہ کیسے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تصویر آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے، یہ ہے غزہ کا ماڈل۔ آپ سوچیں، ایسا تو شاید خود امریکہ کا کوئی شہر بھی نہ ہو جتنا خوبصورت یہ بنانے کا پلان ہے۔ یورپ یا سوئٹزرلینڈ بھی شاید اس لیول کے فیوچر کا شہر نہ ہو۔ یہ ایک مکمل فیوچرسٹک سٹی بنانے جا رہے ہیں، اور یہ فیوچرسٹک سٹی کا پلان اسرائیل نے دیا ہے۔ اب بتائیے، وہ پورے غزہ کو مسمار کر کے اس کی جگہ ایک ایسا شہر آباد کریں گے جو دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب سب کچھ بن جائے گا تو اسرائیل اس پورے علاقے کو ٹیک اوور کر لے گا، اور ٹیک اوور کرنے کے بعد وہ کہہ دے گا کہ میں نے تو یہ فلسطینیوں کو دینے کا کہا ہی نہیں تھا۔ اب آپ کو پتہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مسلم امہ کیا کر لے گی، ٹرمپ کیا کر لے گا، امریکہ کیا کر لے گا؟ کیونکہ کم از کم ان کا پلان یہ ہے کہ 12 سال تک کنسٹرکشن ہوگی اور 12 سال تک غزہ کے لوگ واپس نہیں آ سکیں گے۔ غزہ کو کھنڈر اسی لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں ایک نیا شہر بسایا جا سکے، پھر وہ پورا غزہ ٹیک اوور کرے گا، ساتھ ویسٹ بینک بھی، اور اس کے بعد سب کچھ ہضم کر جائے گا اور کہے گا کون سا غزہ، کون سا فلسطین، کس نے دیکھا ہے؟ 12-15 سال بعد کون مانگنے آئے گا؟ یہاں لا کر وہ سب کو بسا دے گا۔ یہ ہے اس کا بنیادی پلان، اور اس پورے پلان میں اس کے نزدیک صرف ایک ہی ملک رکاوٹ بن سکتا ہے، اور وہ ہے ترکی۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اردگان کا صفایا کرنا ہے، یہاں کوئی اپنا بندہ انسٹال کرنا پڑے گا، کوئی رجیم فارغ کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی طرح یہ کام کرنا ہوگا۔ ان کے نزدیک اب کوئی اور راستہ باقی نہیں بچا۔ یہ بنیادی طور پر وہ صورتحال ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اسرائیل اب کس لیول پر جا چکا ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے پاس وقت بہت کم ہے اور باری ایک ایک کر کے آ رہی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جتنی نفرت وہ ترکی سے کرتے ہیں، اس سے 1 لاکھ گنا زیادہ نفرت وہ ایران سے کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی 10 لاکھ گنا زیادہ نفرت وہ قطر سے کرتے ہیں۔ قطر کے خلاف وہ کھل کر بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس وقت قطر کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس نیٹ ورک ہے، اسی لیے وہ اس وقت قطر کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن جب انہوں نے سٹرائک کی تھی تو پیغام دے دیا تھا کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں۔ قطر کو وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ بات قطر کو بھی پتا ہے، اسی لیے قطر یہ سمجھتا ہے کہ مسلم امہ کا اتحاد بننا چاہیے۔ اب ذرا ایک سادہ سی بات سمجھ لیجئے، ایک عام آدمی جسے نہ سیاست کا زیادہ علم ہو نہ دنیا کے کھیل کا، اسے بھی یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ اگر اسرائیل حملہ کرے گا تو امریکہ اسرائیل کے خلاف کبھی حملہ نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہی امریکہ جس نے اسرائیل کو F-35 طیارے دیے ہیں، ابھی تازہ دیے ہیں، اور ان کے آرمی چیف انہی بیسس پر جا کر فوجیوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا وہ اپنے ہی دیے ہوئے طیارے گرائیں گے؟ نہیں۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے، امریکہ کے جو فوجی اڈے بنائے گئے تھے وہ ایران کے خلاف بنائے گئے تھے۔ اب جب ایران ان کے نزدیک خطرہ نہیں رہا تو کیا وہ اڈے اسرائیل کے خلاف استعمال ہوں گے، یا پھر آپ اور ہم جس غلط فہمی میں ہیں وہ ختم ہو جائے؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ لہٰذا اسرائیلی بیانیے کے مطابق اگلا نمبر ترکی کا ہے۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔